میرے عزیزو، اس دنیا کو اللہ نے مٹا کے پھر بنانا ہے. پھر سنو، اب اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی بعیدها. سنو اے کائنات، انسان تو بڑے بڑے روحیں بے ہوش، روح نہیں مرتی، روح شفٹ ہوتی ہے، بدن مرتا ہے، لیکن جب قیامت کا دھماکہ ہوگا روحیں بے ہوش، جسم پارا پارا. سنو، میں ہوں جس نے دنیا کو بنایا اور میں نے ہی مٹایا اور میں ہی زندہ کروں گا. اللہ انبتکم من الارض نباتا، تمہیں اللہ نے زمین سے نکالا. ثم یعیدکم فیہا، پھر تمہیں اس میں لوٹائے گا. ثم یخرجکم اخراجا، پھر تمہیں اسے زمین سے باہر نکالے گا. پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا، اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا، اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا. چند گھنٹے، چند مہینے، چند سال یا چند ہزار سال، وہ جانے، اس کا رسول جانے. لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا، فرشتوں. اسرافیل سور پکڑائے، سور کا یہاں سوراخ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا. ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہو. پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نئی زمین بچھے گی، نئے آسمان بچھیں گے. اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا، 40 دن فوار، ہلکی ہلکی بارش. یہ بارش سبزہ اگاتی ہے، وہ بارش کیا کرے گی؟ ہماری ہڈیاں اگائے گی، ہڈیاں. اور دنیا میں کتنے کھرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں. وہ کیا قادر شہنشاہ ہے. مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے، یہی مجھے لگائے گا، یہی ہڈی میری واپس کرے گا، میرا ہی دل واپس آئے گا، میری آنتیں واپس آئیں گی. ڈھانچے بنیں گے، ڈھانچے بنتے جائیں گے. 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل، شیر، چیتے، گیدڑ، بھیڑیے، انسان، سب جنات، سب. پھر وہ یوں سور اٹھائے گا، اللہ اس میں روحیں ڈالے گا، پھونک مارے گا، ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی. اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی، ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے. وقترب الوعد الحق، وہ وعدہ حق قریب آ گیا، اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے. کیسے نکلیں؟ ایک دم کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، اب مر گئے، یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان، کافر، نافرمان. اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی. پھر ہانکا جائے گا، ننگے بدن، کیا مرد کیا عورت. میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے. پھر بتاؤں، پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے. یہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے، جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن، 4تھے نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا. علماء ہیں، شہداء ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، عابدات ہیں، عابدین ہیں، مسلمین ہیں، مسلمات ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، قانتین ہیں، قانتات ہیں، صابرین ہیں، صابرات ہیں، صادقین ہیں، صادقات ہیں. پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا. آج فیصلے کا دن ہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ. آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے کپڑے کے نیچے آ جائیں. آج ظالم فرعون، نمرود، حامان، شداد ایک طرف، آج مظلوم، نیک، متقی، عابدات، زاہدات. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج میرا عرش کا سایہ ہے. اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے، اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی باکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا، گردنیں نہ کٹتی. لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے. سوتے سوتے، کھاتے کھاتے، پیتے پیتے، شرابیں پیتے، زنا کرتے اور مستیاں کرتے کو ہم جنت میں پہنچ جائیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دار الامتحان ہے. یہاں ایسی باکیزہ ہستیوں کو نسلوں سمیت سبا ہونا پڑا، نیزوں پہ چڑھنا پڑا، اور یہ امتحان ہے. یزید جیسے درندوں کو اللہ نے تخت پہ بٹھا دیا. شمر جیسے درندے حسین جیسی عالی ہستی کے ہونٹوں سے کھیل رہے ہیں، سوا کر رہا ہے. ابن زیاد کے سامنے سر ہے اور یوں چھڑی مار رہا ہے، یہاں منہ کے اوپر چھڑیاں، اور کہتا ہے
ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ایسا کھلتا ہوا مسکراتا ہوا چہرہ آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس کھڑے ہو کر کہا او کم بخت، یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے، نبی کے ہونٹوں نے ان ہونٹوں کو چوما ہوا ہے، مشقتوں سے جنت کا راستہ ہے۔ ایک آدمی رشوت پہ رشوت لے رہا ہے، ایک آدمی حلال میں پس پس کے دن گزارتا ہے، ایک آدمی اندھا دھند چل رہا ہے، ایک قدم قدم پہ اللہ سے ڈر کے چلتا ہے، ایک آدمی رات کو اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایک شراب کی محفل میں ناچ رہا ہے، برابر ہو جائیں گے؟ ایک عورت مسلے پہ بیٹھی ایک گھنگرو باندھ کے ناچ رہی، یہ برابر ہو جائیں گے؟ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اللہ چاہتا تو ایسی کربلائیں قائم نہ ہوتی، لیکن آج آ گیا میرا اللہ، وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ اللہ، وہ اس کے فرشتے، وجیء یومئذ بجہنم، وہ اس کی جہنم، وازلفت الجنۃ للمتقین، وہ اس کی جنت، وان منکم الا واردها، وہ پل آ گیا، وہ پل آ گیا، نضع الموازین القسط، وہ ترازو آ گیا، یوں ہل رہا ہے۔ طارق جمیل صاحب تیار ہو جاؤ، بولو یہ خطبے بیان تقریریں کس لیے کرتے تھے، آج جواب دینا ہوگا، لاؤ اچھا برا لاؤ، آج سب تولے جائیں گے، تولی جائیں گی۔ اور عجیب بات بتاؤں، سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے کیا تولا جائے گا؟ سب سے پہلے خامد کا بیوی سے سلوک تولا جائے گا، اور بیوی کا خامد سے سلوک تولا جائے گا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج زکوٰۃ عمرے تبلیغیں بعد میں، پہلے دیکھو بیوی سے کیا کرتا تھا، تولو، بیوی آ گئی، دیکھو خامد سے کیا کرتی تھی، تولو، اس کے بعد باقی حساب شروع ہوگا۔ پھر اگر نیکیاں کھٹ گئیں تو رب ذوالجلال کی قسم، چہرہ کالی رات، جسم پہ کالے لباس آنکھ کے بنے ہوئے، اور ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسعد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا ناکام ہو گیا، نیکیاں گھٹ گئیں، فلاں کی بیٹی نیکیاں گھٹ گئیں، ناکامی لگے گا، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، بس پھر فرشتے جھپٹا مارے، کیسے؟ مجھے دیکھو، اگر مرد ہے تو فرشتہ یوں پکڑے گا، کہاں سے؟ یہاں سے نہیں، دنیا کی پولیس یہاں سے پکڑتی، ہتھ کڑی، اللہ کی پولیس کہاں سے پکڑے گی؟ یہاں سے، یوں ہاتھ مارے گئے، یہاں اس جبڑے کو یوں کھینچے گا، سارا جبڑا وہاں تک چلا جائے گا، اور یہ کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو، تو کہے گا رحمان نے رحم نہیں کیا، میں کیسے کروں؟ اور عورت کو کہاں سے پکڑیں گے؟ منہ میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، عورت کے منہ میں نہیں، عورت کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور یوں جھٹکا دیں گے، وہ ہزاروں کلا بازیاں کھا کر گر کر کہے گی رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ اوے میرے عزیزو، میں اپنے دماغ سے نہیں بول رہا، گھڑ گھڑ کے نہیں بول رہا، کائنات کے نبی کی سنا رہا، یہ سب کچھ میرے نبی دیکھ کے رائے نہیں، دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ میرے نبی کا علم کتابی نہیں تھا، میرے نبی کا علم اللہ کا علم تھا، جو اللہ نے براہ راست سینے پر اتارا۔ ہلاکت ہے، تباہی ہے، کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ، ارے میری دولت کہاں گئی، ہلک عنی سلطانیہ، میری حکومت کہاں گئی، آج کسی کام نہیں ہے۔ اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں، مردی عورت، ساتھ ہی اعلان ہوگا فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، فثقلت موازینہ وصید سعادتا لا یشکع بعدها ابدا، لا تشکع بعدها ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، کامیاب ہو گئی، ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہوگا، کبھی ناکام نہ ہوگی۔ اس اعلان کے ہوتے ہی اگر پہلے سے کپڑے پہنے ہوئے پتہ نہیں ہے، یا پہلے سے ننگا ہے پتہ نہیں ہے، تو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کہیں گے کپڑے پہناؤ، میرے بندے بندی کو سجاؤ، جنت کے جوڑے لاؤ۔ اب جنت کے جوڑے تو ہیں 130 فٹ کی ہائٹ پہ سلے ہوئے، اور یہ تھا 5.25 فٹ 5.5 فٹ، تو یہ یوں نکلے گا، ایسے اس کا قد نکلے گا، ایسے جیسے کرین سے ڈنڈا نہیں نکلتا، یوں بڑھتے 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 یہ بڑھتی 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 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کر کھڑے ہوں گے، اور اللہ 100 جوڑے پہنائے، اور سر پہ تاج سجائے، اور چہرے پہ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ اور آپ بھی تو ڈگری لیتے ہو، آپ بھی ڈگری لیتے ہو، تو اللہ ڈگری دے گا سیدھے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں ڈگری دے گا، اور جو فیل ہو رہے ہیں ان کے الٹے ہاتھ میں ڈگری آئی، الٹے ہاتھ والے کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے یہ میرے ہاتھ میں کیوں آ گئی، ولم ادر ما حسابیہ، ہائے مجھے حساب کا پتہ نہ تھا،
یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مار دے، نہیں ختم۔ اور جس کے سیدھے ہاتھ میں آئے گی وہ کہے گا ہو تو ام قرؤ کتابیہ، ڈرا مارے گا۔ قرآن بڑا خوبصورت کلام ہے، قرآن نعرے کو لفظ بنا رہا ہے۔ نہ آپ لوگ جب پاس ہوتے ہو تو آپ نعرے نہیں لگا ہو، چھوٹا بچہ خوشی کا سب سے زیادہ اظہار مسرت نعرہ ہو بے ہنگم آواز، اور جب اللہ جنت دے لے اور جہنم سے بچا لے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے ڈگری ہیں، یہ چھوٹا سا الیکشن ہے، پتہ نہیں جیتے جا جیتے، جیت گئے تو 4 سال 5 سال، پیچھے کہانی ختم ہے۔ تو اب یہ رائٹ ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے اوئے ہوئے 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 ہمیش کی جنت، ہمیش کی زندگی۔ تو وہ کہیں گے تم کیسے کامیاب ہو گئی، تم نے اتنا بڑا پیپر کیسے حل کر لیا، ارے میرے بھائی، ارے میری بہن، یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ تو جواب انی ظننت انی ملاق حسابیہ، او میرے بھائی، او میری بہنوں، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی۔ لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی پٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، کوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو، پھر ہنیہ، ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانا، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب۔ پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کیسے عجیب بات، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں عزم کرے، اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے، جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا، جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدنگی کی مصیبت تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے۔ آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈور آئی، وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلو، حضور آپ مجھے کھائیں گے، بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گے، میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے، میں بہت بڑھیا ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ بریلت مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد تسی کاندے ہو، کھلوتی فوت ہوئی ہوندی، جڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتنے چواونا، جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس دونوں کی بڑھاونا۔ ادھر آنے کا کوئی پتہ نہیں، یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی پتہ نہیں، تو کیا اس پر ایمان کو بیچ لوں؟ کیا اس پر آخرت کو آگ لگا دوں؟ اجل موت کو کہتے ہیں، موت اجل ہی نے چھوڑا، نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا، نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ماں کی دعا نے حارثہ کی تلاوت کو 7 آسمان چیر کر پوری جنت گونج رہی ہے۔ کیا ہوا؟ حارثہ تلاوت کر رہا ہے، ساؤنڈ سسٹم کہاں سے لایا ہے؟ ماں کے پاؤں دھوتا ہے، یہ ساؤنڈ سسٹم ہے۔ ماں، حارثہ ماں کے کیسے خدمت گزار تھے؟ بیوی کو نہیں کہتے تھے میری اماں دی روٹی پکا، میری اماں دے کپڑ کو، بیوی کو کہتے تھے یہ میری ذاتی پراپرٹی ہے، اس میں تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ جس کے ذمے نہیں اس کو آگے کر رہے ہیں۔ میرے ذمے میری ماں کی خدمت ہے، میری بیوی کے ذمے میری ماں کی خدمت نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے حقوق جانو، حقوق جانو۔ ہم اپنا معاشرہ ساتھ لے کر آئے ہیں، اور شریعت کے نہ جاننے کی وجہ سے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے، آگ لگ چکی ہے۔ بیگم یہ ماں میری ذاتی پراپرٹی ہے، تم نے قریب نہیں آنا۔ کپڑے خود دھوتے، تیل لگاتے، کنگھی کرتے، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، مائیں بھی بیٹھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں قصائی، یہ گوشت بیچنے والے۔ گوشت بیچنے کا پیشہ ہمارے ملک میں کوئی اچھا نہیں ہے، تھے بامی چنگا ہوئے تو پتہ کوئی نہیں، تو وہ مٹھے لوگ کرتے ہیں، تو ادھر تو بڑا فیشن کے ساتھ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے،
कसाई मेरा जन्नत का साथी कैसे बन गया? गए का कौन है? कफला। वो गए तो एक कसाई, कसाइयों की दुकानें गोश्त, बैठा चौकड़ी मार के गोश्त बेच रहा है। जब वो फारिग हुआ, एक गोश्त का टुकड़ा उसने थैले में डाला, घर मूसा अलैहिस्सलाम भी पीछे, कहने के मैं आ जावा, आ जाओ। उसने आके गोश्त की बोटियां बनाकर हांडी पे चढ़ाया, आटा गूंदने बैठा कर उसको नरम होने दिया, सालन तैयार किया, रोटी बनाई, थाली में प्लेट में सजाकर एक बुढ़िया ऐसे लेटी हुई, उसको कहता माँ जी, उसको उठाया, नवाले बना के खिलाता रहा। उसका क्या मेरी बस, उसने मुंह साफ किया, उसको लेटाया, वो कुछ बोली, कुछ बड़बड़ाई। मूसा अलैहिस्सलाम दूर खड़े थे, कहने लगे भाई कौन है ये? तो मेरी माँ है। ये क्या कह रही थी? वो कहने लगा जी मां जो होई की दसा, जदा दी खिदमत करा शुरू हो जाती तेनू अल्लाह जन्नत च मूसा दा साथी बनावे। किथे मूसा ते किथे कसाई। अरे पंजाबी समझ में आती है? तर्जुमा करूं? मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा ये मेरी माँ है, जब भी इसकी खिदमत करता हूँ तो ये शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा साथी बनाए। कहाँ मूसा, कहाँ एक कसाई, लेकिन माँ की दुआ में ताकत है कि कसाई को नबी से बैठा मिला देती। हाँ, मेरे नबी ने बशारतें दी सहाबा के लिए नाम लेकर, जिसने जन्नती औरत को देखना हो उम्मे रोमान को देख ले। आयशा, मुझे खुशखबरी दी गई है कि तू जन्नत में मेरी बेगम है, और तुझे बताऊं सुब्हान अल्लाह क्या जिंदगी सिखाई है। इन्नहु लयुहव्वनु अलैयल मौत अन उरीतु की ज़ौजती फिल जन्ना। आयशा, मुझे जब से पता चला है तू जन्नत में भी मेरी बेगम है, मुझे तो मौत ही अच्छी लगने लग गई है। ये दिलदारी के लिए था, इजहार मोहब्बत सिखाने के लिए था कि घर कैसे चलते हैं। घर वजीफों से आबाद नहीं होते, घर डॉलर से आबाद नहीं होते, शक्ल सूरत से भी नहीं, मेरे रब की कसम, सिर्फ एक दूसरे को इज्जत देने, एहतराम से और अच्छे अखलाक से और मीठे बोल से घर आबाद होते हैं। वजीफे पढ़ने से घर नहीं बनते, माल ढोने से घर नहीं बनते। घरों को 7 बर्रे आज़म का एक मुश्तरक कानून है, इंटरनेशनल लॉ है। अच्छे अखलाक वाला मर्द होगा, आबाद होगा, अच्छे अखलाक वाली औरत होगी, घर आबाद होगा। जिसकी ज़बान में जहर भर गया उसके घर को आग लग जाएगी, दुनिया की कोई ताकत उसके घर को तबाह होने से नहीं बचा सकती। मेरे नबी को बशारतें दी गई, आपके सहाबा जन्नत, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम, फलां का ये मकाम। है मैं तो देख रहा हूँ उम्मे हारिसा, मैं तो देख रहा हूँ तेरा बच्चा जन्नत की नहरों में गोते खा रहा है, नहाता फिर रहा है। तो अब ये रोना किसके लिए है? अब ये रोना किसके लिए है? और बिलक बिलक के रोना, तड़प तड़प के रोना, इतने आंसुओं से रोना कि दाढ़ी सीना तर हो जाए और सीना उबलने लगे, ये रोना मेरे आपके लिए था। आने वाली नाफरमान उम्मत, आने वाली गुनाहगार उम्मत, आने वाली बागी उम्मत, बगावत करने वाली उम्मत, उनके लिए रोए हैं, उनके लिए रोना है। हाँ, हर कोई दुनिया से जाते हुए औलाद याद करता है। मेरे बाप अचानक अल्लाह ने मौत दी, हार्ट अटैक हुआ, ठीक ठाक थे, अचानक। तो एक मेरी बहन लाहौर थी, एक फैसलाबाद, तो मेरे बाप आखिर वक्त तक कहते रहे मेरी बेटियां तो बुला दो, और मेरी धियां तो ले आओ, मेरी धियां तो मिला दो, मेरी बच्चियां तो मिला दो। और ये कहते कहते दुनिया से चले गए। हर आदमी मौत के वक्त यही कुछ करता है। तैमूर जैसा जालिम दरिंदा इंसान अतरार तुर्किस्तान के शहर में मौत ने झटका दिया, तो कहने लगा कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। पीर मोहम्मद उसका बेटा था, कोई पीर मोहम्मद से मिला देता। ये इंसानी फितरत है। मेरे नबी दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जाने का वक्त है। 12 रबीउल अव्वल है, पीर का दिन है, 7 जून है, 11 हिजरी 633 ईस्वी। जिब्रील ने आके सुबह आपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात। बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूँ। वो रोने लगी, करो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात होगी। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई है बाप के पास। ते दामाद को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया। कौन? हसन और हुसैन का मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहाँ से लेते तो हुसैन को यहाँ, हसन को इधर उठाते तो हुसैन को इधर उठाते। हसन सर से लेकर कमर तक पूरे अपने नाना के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे। हुसैन इसका उलट थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते थे
حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ آخر میں ان کو بلا کر یوں لیا اور ساتھ ہی آنسو ٹپ 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 ٹپ۔ بیویوں کو جدا کیا، آنسو نہیں۔ بیٹی کو جدا کیا، آنسو نہیں۔ داماد کو جدا کیا، آنسو نہیں۔ جب بچوں کو جدا کرنے کا تو یوں آنسو۔ ایک کو زہر میں تڑپتے دیکھا، ایک کا کٹا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھا تو آنسو رک نہیں سکے، دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، اولاد کو ذبح ہونے کے لیے تیار کر دیا کہ کل میری امت اولاد کے پیچھے جھوٹ نہ بولے، رشوت نہ لے، حرام کاروبار نہ چلائے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں، بچوں کو کہاں سے پلائیں کہ یہ میرا حسین کا سر کٹ کے نیزے پر چڑھا ہوا ہے۔ کچھ نہیں بولے، رخصت فرمایا۔ کیا سب چلے گئے تو جبریل آ گئے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ خاموش کھڑے تھے۔ کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ اپنے نبی کا مقام دیکھو، موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے کہا آ جائے، آپ کی اجازت پر ملک الموت اندر آئے۔ اسرائیل کا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ کہنے لگا آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا تھا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ پھر کہنے لگے آپ پہلی ہستی ہیں، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں، یہ وہ دربار رسالت ہے جہاں موت بھی پوچھ کے آتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اجازت دے دوں میری جان نکالو گے؟ کہ جی نکالوں گا، نکالوں۔ آپ نے یوں جبریل کو دیکھا، کیا کہتے ہو؟ جاؤں یا رہ جاؤں؟ جبریل نے کہا اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ ہاں، یہ بات سنانا چاہتا تھا اگلی۔ آپ نے کہا اچھا جاؤ، پہلے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کر، میرے بچوں کے ساتھ۔ یہ ساری مائیں میرے بچے میرے بچے میرے بچے میرے بچے۔ میرے نبی کو تو پتا تھا کہ یہ تڑپ تڑپ کے ایک زہر میں جائے گا اور ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھے گا، کیوں نہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھائے؟ ہمارے لیے کیوں روئے کہ جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں۔ جبریل واپس گئے، موت کا فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جواب آیا یا رسول اللہ آپ کا رب کہہ رہے ہیں آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے میرے رب کی قسم جو سن رہا جس نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، سنو میری بات غور سے، اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج میں اور آپ بھی بندر خنزیر میں بدل چکے ہوتے۔ میری اور رب کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ اس امت نے وہ سب کچھ کر دیا جو پہلی امتوں نے کیا، لیکن کون ہے جس نے اصحابوں کو روکا ہوا؟ وہ میرے نبی کے آنسو، میرے نبی کی آہیں، میرے نبی کی دعائیں، میرے نبی کی فریادیں، میرے نبی کی تڑپ، میرے نبی کا رونا، میرے نبی کا پیٹ پہ پتھر باندھنا، اس نے روک دیا۔ کوئی نبی جاتے ہوئے امت کے لیے نہیں رویا، واحد نبی ہیں جو جاتے ہوئے امت کے لیے روئے، میری امت میری امت میری امت۔ کوئی رابعہ بصری بعد میں آئیں گی، کوئی جنید بغدادی بعد میں آئیں گے، باغی بغاوت، اور پھر وہ روئیں اور پھر وہ تڑپیں اور پھر وہ دعائیں کریں، پھر وہ کہیں یا اللہ میری امت میری امت میری امت۔ ہائے ہائے، اور جب اجازت دے دی ملک الموت کو کہ جاؤ اللہ کی تقدیر کو پورا کرو، تو پھر بھی امت کو سبق دیا، اے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک میری امت کے کمزور لوگوں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا، نماز نہ چھوڑنا، کمزوروں پہ رحم کرنا۔ کتنی امت نمازی ہے، کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں، چاہتے بھی امت کو یاد کیا۔ اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا۔ جب جہنم آئے گی ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی۔ جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی۔ انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی۔ تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی۔ میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ
میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، رو کہہ رہی ہے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی۔ اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد۔ لفظ اللہ میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ محمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ احمد میں کوئی نکتہ ہے؟ کوئی نہیں۔ لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف، اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12۔ جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، ایسے تول کے بنایا۔ ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے۔ خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں، اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے، خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، تو آپ مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھوں آ گئے پٹھے ناد لئی جان۔ تو میرے بھائی بہنوں، کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ۔ ہاں، میرے اللہ کا نام اللہ ہے، اللہ نور السماوات والارض، میرے رب کا نام اللہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میرے رب کا نام اللہ ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، اللہ الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، میرے آپ کے رب کا نام اللہ ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے بھائی بہنوں، میں ایک پیغام لایا ہوں کہ آج تک ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد محمد ہی بن کے اللہ کو دکھا دے، آج کے بعد غلام رسول بن کے اللہ کو دکھا دے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، محمد مصطفیٰ میرے اللہ کے محبوب، جو آپ کے سانچے میں ڈھلے گا وہ اللہ کا محبوب، محمد مصطفیٰ میرے اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، جو ان کی غلامی میں آئے گا، اللہ کی سب سے پیاری شخصیت اور ہستی، میرے اللہ نے کائنات میں ایک ہستی کو چنا، ایک کو حبیب بنایا۔ میرے ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب تھا 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان پیر کی رات، یہ کتاب کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لیکن عام جواب تھا ابو ہریرہ 40 سال۔ میرے نبی نے کیا جواب دیا؟ ابو ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی اور میں نبی بن چکا تھا، آدم کی مٹی اکٹھی ہونے سے پہلے میں نبی بن چکا تھا،
عالمی نبی، سارے عالم کے نبی، کل کائنات کے نبی، کائنات سے چن کے بنایا، خلاصہ کر کے بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے کل کائنات کو دیکھا، آدم کی نسل میں سے عربوں کو الگ کیا، پھر سارے عرب کی نسل کو دیکھا، اس میں سے مضر کو الگ کیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھا، اس میں سے قریش کو الگ کیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو الگ کیا، پھر ہاشم کی نسل میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ میں کائنات میں سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی نسب ہوں، آپ سے بڑھ کر کسی کا خاندان نہیں، کسی کا نسب نہیں، واحد نبی ہیں جن کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے، میرا نبی ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، من انفسکم پڑھو تو یہ ہے جو میں ابھی بتا رہا ہوں، آپ جیسا عالی نسب، آپ جیسا عالی خاندان، آپ جیسا عالی مقام کائنات میں آیا نہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، من انفسکم، آپ جیسا حسین، آپ جیسا خوبصورت، آپ جیسی مکمل شخصیت، آپ جیسا کامل اکمل اطہر انور اعلیٰ ازکیٰ ابہا اشرف کوئی کائنات میں آیا نہیں، کوئی پیدا نہیں ہوا، پیدائش بھی نرالی، آمد بھی نرالی، جانا بھی نرالا۔ آمد میں سب سے آخر، پیدائش میں سب سے پہلے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، میرے نبی بھی پیدا ہوئے، لیکن میرے نبی کی آمد عجیب آمد ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے ساتھ گندگی آتی ہے، میرے نبی پیدا ہوئے خوشبو پھیلتی چلی گئی، طہارت، خوشبو۔ بچہ پیدا ہوتا ہے یہ آنت ملی ہوتی ہے، اس کو باہر کاٹتے ہیں، میرے نبی پیدا ہوئے مقطوع الصغری، ناف کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹا گیا۔ بچے کا ختنہ ہوتا ہے، میرے نبی ماں کے پیٹ سے ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے، پاک پاکیزہ پیدا ہوئے، خوشبودار پیدا ہوئے۔ دائی حلیم، دائی وہ حیران ہیں یہ کون ہے، یہ بچہ کیسا ہے؟ شفا بنت اسد عبد الرحمن بن عوف کی والدہ کہنے لگی امنہ یہ تیرا بچہ کیسا ہے؟ یہ بچہ کیسا ہے؟ بہت خوبصورت۔ انہوں نے بچے کو ساتھ لٹایا، یہ بچہ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، میرے نبی نے کروٹ بدلی، ہاتھ رکھے، پورا سجدے میں چلے، گھٹنے اٹھائے، سجدے میں گئے، لمبا سجدہ کر کے ٹورانٹو کے ایمان والے مرد عورتوں کو بتایا نماز لے کر آ رہا ہوں، چھوڑنا نہیں، نماز پہلے 15 منٹ میں سجدہ کر کے دکھایا، پھر یوں سر و سینہ اٹھایا، اس ہاتھ پہ آسرا لیا، اس ہاتھ کو اوپر اٹھایا، شہادت کی انگلی کو یوں کیا تو سارے کمرے میں نور ہی نور پھیل گیا، یہ میرے نبی کی آمد ہے۔ ماں پریشان حیران ہو کر بچے کو گود میں لیا، بچے کو غور سے دیکھ رہی ہیں، یہ کیا بچہ ہے؟ گھر کی چھت پھٹی اور ایک بادل اندر آیا، ایک دھند اندر آئی، جسے سردیوں میں نظر کچھ نہیں آتا، 2 فٹ پر ایسے پورے کمرے میں دھند چھا گئی، نظر نہیں آ رہا، بچہ نظر نہیں آ رہا، اس کے اندر سے آواز آئی طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، کل کائنات پھرا کر بتا دو، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے منزل ملے گی، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ ملے گا، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ جنت تک پہنچے گا، ورنہ بھٹک کے ہلاک ہو جائے گا۔ واہ! اور آواز آئی سے آدم کے اخلاق دو، شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، لوط کے حکمت دو، صالح کی فصاحت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن و جمال دو، موسیٰ کا جاہ و جلال دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کی محبت دو، اور الیاس کا وقار دو، اور داؤد کی شیریں زبان دو، ایوب کا ثابت دل دو، یونس کی طاعت دو، اور عیسیٰ کی اور یحییٰ کی عصمت اور پاک دامنی دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، واغمسوہ فی اخلاق النبیین، تمام نبیوں کو جو ملا اس بچے کو دے دو۔ یہ میرے نبی ماں کے پیٹ سے نکل کر 1.25 لاکھ نبیوں کا سب کچھ سینے میں اللہ نے اتار دیا، پھر 63 سال اس میں پرواز ہے۔ کون ہے جو میرے نبی کی حیثیت کو مقام کو سمجھ سکتا ہے سوائے میرے اللہ کے؟ ثم دنا فتدلى والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى
ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا ولكن قولوا انظرنا يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانك هو الأبتر فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون یہ سب میرے رب نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھا کے بیان کیا ہے. یہ سارے میں نے نبی کی نعت پڑھی. نعت خانے نہیں ہوتی, میں نے بھی نعت پڑھی ہے, پر میں نے وہ نعت پڑھی ہے جو میرے اللہ نے قرآن میں پڑھ کے سنائی ہے. یہ میرے رب کی نعت خوانی ہے میرے محبوب کے لیے کہ جیسے اللہ کو اس کے مقام کو کوئی نہیں جان پہچان سکتا, ایسے میرے حبیب کے مقام کو سوائے اللہ کے کوئی جان پہچان نہیں سکتا. میں تو ہاتھ جوڑنے آیا ہوں کہ ہم محمدی بن جائیں, ہم محمدی بن جائیں. یہ چند روزہ زندگی, یہ آنکھ بند ہوتے ہی نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اس دھوکے سے باہر آ جائیں, اس دھوکے سے باہر آ جائیں جو میرے نبی لے کر آئے اور اس کے پیچھے چلے. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, ابو سفیان ایک خوبصورت زندگی لایا ہوں, دنیا کی عزت آخرت کی عزت لایا ہوں. یہ دعویٰ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں کیا کہ میرے پیچھے چلو دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میرے نبی نے دعویٰ کیا میرے پیچھے آؤ دنیا اور آخرت کی عزت پاؤ. ایک بدو آیا, کہنے لگا اے محمد. آپ نے کہا لبیک. اب بدتمیزی کے جواب ہمیشہ محبت سے دیتے تھے. آپ نے کہا لبیک. کہنے لگا تین باتیں سمجھ میں نہیں آتی تمہاری. آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرے دین پر آئیں گے, ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اچھا, اور کہ تم کہتے ہو روم فتح ہو جائے گا, ایران فتح ہو جائے گا, اتنے بڑے بادشاہ کہ تیرے فقیر بندے کیسے فتح کریں گے؟ اچھا. تیسری کہ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کر پھر زندہ کیے جائیں گے. کون زندہ ہوا ہے آج تک؟ کوئی پیو دادا ساڈا اٹھی تھا قبریں سارے موئے پہ, کتوں آ گئے؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا لعلک تطول بک الحیاۃ, انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی تو دیکھے گا سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, ایران اور روم بھی ٹوٹ کے آئے گا, اور باقی رہے گی تیسری بات مر کے اٹھنے والی. تو اس دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے بتاؤں گا تیسری گل پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. وہ کہنے لگا میں نہ مانوں, بڑا کوئی تکڑا ہے, واپس ہی توڑ گیا. جب مکہ فتح ہوا عرب مسلمان ہو گیا, کہنے لگے ایک غلط ہو گئی. حضرت عمر کے زمانے میں ایران بھی فتح ہو گیا اور روم بھی فتح ہو گیا, کہنے لگے دوئی بھی ہوگی کہ تری ہو ہی نہ جاوے, بلیا کلمہ پڑھ لے. تو اس نے کلمہ پڑھا اور ہجرت کر کے مدینے آ گیا اور زندگی مدینے گزاری. حضرت عمر جب وہ آتا ان کی مجلس میں, حضرت عمر اس کو فل پروٹوکول دیتے. تو صحابہ حیران ہوتے ایک بدو کے لیے عمر جیسا بندہ پروٹوکول کیوں دیتا ہے. تو ایک دن انہوں نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں سے کیوں پروٹوکول دیتا ہوں. میں اس مجلس میں تھا جس میں یہ آیا تھا اور اللہ کے نبی نے اسے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ موت کے بعد زندگی ہے کہ نہیں. اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑ لیا جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ بڑا خصوصی آدمی ہے, اس کو میرے نبی نے پکڑ کے جنت میں پہنچانا ہے. میرے بھائی بہنوں میں یہ کہنے آیا ہوں اپنے ہاتھ چھڑا کر نبی کے ہاتھوں میں دے دو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے جس میں کچھ حصہ عبادات کو مختصر عبادات ہیں. نماز 5 وقت ہے, باقی کچھ نہیں. روزہ سال کے بعد ہے,
وہ ابھی آ رہا ہے. میرے نبی پہ 9 رمضان آئے. 9 میرے نبی پر 9 رمضان آئے. مدینہ جانے کے بعد ہجرت کے دوسرے سال شعبان کی 2 تاریخ کو پیر کے دن روزے کا فرض ہونا نازل ہوا. اور میرے نبی ستمبر میں پہنچے ہیں مدینہ منورہ. اور رمضان ہی وہ پیچھے جا رہا. ستمبر سے اگست میں آیا ہے, اگست سے جولائی میں آیا ہے, اور جولائی سے جون میں آیا ہے. اور میرے نبی اللہ کے پاس چلے گئے. سارا رمضان میرے نبی نے گرمی کا گزارا. 9 رمضان سارے گرمی کے روزے. اور میرے نبی کی سحری ہوتی تھی 2 کھجور اور 1 گلاس پانی پر روزہ رکھتے تھے عام طور پر. کبھی کبھی کھانے کو بھی مل جاتا تھا, لیکن 2-3 کھجوریں اور 1 گلاس پانی. اس پر میرے نبی نے 9 رمضان گزارے. اعتکاف کر کے دکھایا. پورا مہینہ 20 دن 10 دن پھر ساری زندگی 10 دن کا اعتکاف فرمایا شب قدر کی تلاش میں, اور امت کو خوشخبری سنائی. رمضان آ رہا تو میں تھوڑا سی تفصیل بتا دوں. میرے نبی ممبر پر آئے, کہنے لگے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے صحابہ, وہ کون آ رہا ہے. پھر ہم نے کہا وہ کون آ رہا ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اوحی نزل, کیا کوئی وحی آ گئی کرنا, کیا کوئی دشمن آ گیا؟ نہیں. تو پھر کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے, رمضان آ رہا ہے. جنت کے دروازے کھل گئے, جہنم کے دروازے بند ہو گئے. رات کی تراویح کی نماز ملی. آپ کا رمضان آج کل بڑا اوکھا ہوگا لیکن اجر بھی بڑا ہوگا. میں نے ایک دن پہلے واپسی رکھی بھی 18 گھنٹے گوڑی تھے بکھر ہوئے. آپ تو پھنسے ہوئے, میں تو نہ پھنسوں. تو اس کا اجر بھی اس کے مطابق ہوگا, اجر بھی اس کے مطابق ہوگا. تو میرے نبی کا سارا رمضان گرمیوں میں گزرا ہے, گرمیوں میں گزرا ہے. اور آپ نے 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی. پہلے کسی امت پہ تراویح نہیں آئی. ہماری امت, اس امت پہ تراویح کی نماز ہے. پہلی امت کا روزہ مشکل, تو ہمیں ایک آسانی ملی. قیس بن سریمہ. پہلی امت کا روزہ 24 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے. جب ہمارے اوپر رمضان آیا 24 گھنٹے. پہلا روزہ, دوسرا روزہ. قیس بن سریمہ ایک صحابی ہے, اونٹ چرانے والے. اگلا روزہ کیسے شروع ہوتا تھا؟ سورج ڈوبنے کے بعد آنکھ لگ گئی, روزہ شروع ہو گئی. روزہ شروع ہو گئی. جب تک جاگ رہے ہو کھاتے رہو. آنکھ لگی, روزہ شروع. یہ گھر آئے, کہنے لگے بیوی سے کوئی افطاری ہے؟ کہنے لگے ویلے بیٹھے ہیں, کیسا کوئی نہیں. پھر کہنے لگے تو اتنا تھک کے آیا ہے تو چلو میں تیرے لیے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں. اب یہ تھکے ہوئے آئے تھے, یہ لیٹے اور آنکھ لگ گئی. سورج ڈوب گیا. بیگم کو آنے میں دیر ہو گئی. جب وہ آئی دیکھا تو سوئے ہوئے. کہا لگتا ہے ابن سریمہ, ارے سریمہ کے بیٹے تیرا تو کم ہو گیا. ان کی آنکھ کھلی. کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو گیا. تو ظہر کی نماز میں آئے, مسجد میں تو بے ہوش ہو کے گر گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سحری کے بغیر روزہ شروع کر دیا. تو میرے نبی کا دل ایک دم مٹھی میں آیا. تو میرے اللہ نے قرآن اتارا, چل میرے حبیب آپ کو رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا, آپ کی امت کو اجازت ہے سحری تک کھاؤ. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. رات کو آسانی کر دی, کھاؤ پیو. پہلے جب روزہ شروع ہوا تو ہر شے حرام ہوگی, بیوی بھی حرام ہوگی, خامد بھی حرام ہوگا, ہر شے حرام ہوگی. ان تو واقعات اس طرح اوپر نیچے آئے کہ میرے رب نے سارا نظام بدل. ایک اور بدو آ گیا, یا رسول اللہ میں تو مارا گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ میں روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا. آپ نے کہا اچھا تو غلام آزاد کر. کہ میں غریب بندہ کہاں سے غلام آزاد کروں؟ آپ نے کہا تو پھر 60 مسکینوں کو روٹی کھلا. کہنے کا میں آپ مسکین ہوں, میں کتوں روٹی کماؤں؟ آپ نے کہا اچھا پھر 60 روزے رکھ. کہنے کا ایک روزے آئے گا, ہم کہتا 60 روزے کتوں, ایک روزے میں یہ چاند چڑھا ہے, 60 روزوں میں کیا کروں گا؟ تو آپ بڑا ہنسے. آپ نے کہا بیٹھ جا. تھوڑی دیر گزری تو ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں. او بھائی کتنے ہیں؟ کہ بیٹھا کیوں رہا, یہ لے جا اور مدینے کے 60 غریبوں کو دے دے. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں, تسی نہیں کرو, میرا جرمانہ مینوں حلال کرو. تو آپ اتنا ہنسے کہ یہ دانت نظر آنے, یہ داڑے نظر آئے, اتنا ہنسے یہاں تک آخری دانت نظر آنے لگے. آپ نے کہا اچھا بھائی تیرا جرمانہ تینوں ہی حلال کیتا, پر اور کسی واسطے نہیں, صرف تیرے واسطے. تو یہ اوپر نیچے ایسے کام ہوئے تو میرے رب نے کرم کیا کہ چلو تمہارے لیے رات ساری حلال ہے, ہر حلال چیز حلال ہے. سحری کے بعد ختم.